ينادي فؤاد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وجرحي يناوب. اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا ہم فرما برداروں کو مجرمین کی طرح کریں گے، یعنی ان کے ساتھ سلوک، ان کا انجام کیا جو مسلمین ہیں اور مجرمین ہیں ان کا ایک سا انجام ہوگا؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ یعنی انجام کے اعتبار سے مجرمین اور مسلمین یکساں نہیں ہیں، ہر دو کا الگ الگ انجام ہے۔ آخرت میں ایک انسان کے اس دنیا سے اس کی روح کے پرواز کرنے کے ساتھ ہی دو گروہوں کا الگ الگ انجام شروع ہو جاتا ہے۔ ایک وہ گروہ ہے جو مسلمین ہیں اور دوسرا وہ گروہ ہے جو مجرمین ہیں۔ ان مجرمین میں پھر ان کے مختلف مراتب ہیں کہ مجرمین میں سب سے بڑے مجرم مشرک ہیں، کفار ہیں، یہود و نصارہ ہیں، مجوس ہیں، یا تمام کفار وہ مجرمین میں سب سے پہلے درجے پر ہیں۔ پھر اس کے بعد مجرمین میں جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، جو گناہوں کا ارتکاب کرنے والے ہیں، فساق اور فجار ہیں، وہ مجرمین میں آتے ہیں۔ تو انجام کے اعتبار سے ہر دو گروہوں کا بالکل الگ الگ انجام ہے، وہ اس کی روح کے پرواز کرنے کے ساتھ ہی دونوں کے الگ الگ راستے شروع ہو جاتے ہیں انجام کے اعتبار سے۔ جیسا کہ صحیح احادیث میں روح نکالنے کے لیے جو ملائک کی جماعت آتی ہے، تو یہاں سے اب جو مومنین ہیں ان کا روح نکالنے کے لیے جو جماعت آتی ہے ملک الموت کے ساتھ، وہ فرشتے انتہائی خوش شکل اور خوش صورت ہوتے ہیں، بہترین لباس والے ہوتے ہیں، خوشبو لے کر آتے ہیں اور خوشبو میں بگویا ہوا کفن لے کر آتے ہیں، اور اس روح کو کہا جاتا ہے کہ نکل جا، اور وہ روح اس انداز سے نکلتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس طرح مشکیزے سے بڑے ہی آرام کے ساتھ پانی نکل جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جب مجرمین کے پاس وہ فرشتے آتے ہیں تو انتہائی بری شکل والے، انتہائی خطرناک اور دہشت والے، اور وہ پہنچتے ہی ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھ پر ضربے لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بدبخت روح نکل جا، اور اس کا روح اس طریقے سے نکالا جاتا ہے۔ اب یہاں انجام کے اعتبار سے کہ ایک مسلم اور ایک کافر، یا ایک فرما بردار اور ایک مجرم، ان کی روحوں کے نکلنے سے لے کر پھر اگلا مرحلہ جو شروع ہوتا ہے کہ جب یہ روح لے کر ملائک آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، تو جو مومنین ہوتے ہیں، موحدین ہوتے ہیں، مسلمین ہوتے ہیں، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر آسمان پر انہیں مرحبا کہا جاتا ہے، اہلاً و سہلاً کہا جاتا ہے، اور انہیں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو مجرمین ہوتے ہیں ان کی روح آسمان کی طرف نہیں چڑھتی، بلکہ ان کی روح کو دوبارہ سجین کے اندر جو ہے وہ پھینک دیا جاتا ہے، اور وہاں سے پھر ان کے عذابوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ قبر کا معاملہ آتا ہے، وہاں پر بھی ہر دو گروہوں کا الگ الگ انجام ہے۔ منکر نکیر جب سوال و جواب کے لیے آتے ہیں تو آ کر جب ان کے ساتھ سوال و جواب کی ایک نشست ہوتی ہے
تو اس میں بھی اسی طرح ان کا انجام ہوتا ہے کہ جس طرح روح نکالتے وقت اور منکر نکیر کے سوال و جواب میں سوالوں کے صحیح جواب دینے والوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے اس قبر میں جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس میت کو کہا جاتا ہے سو جا، جس طرح پہلے دن کی دھولن سوتی ہے آج اس کو آ کر اس کا خامد ہی جگاتا ہے، اب تجھے قیامت کے دن ہی جگایا جائے گا، اور وہ بڑے ہی مزے کے ساتھ اس کی روح جنت کے اندر ہوتی ہے اور وہ قبر کے اندر جنت کی طرف سے اس کے لیے کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہ بڑے ہی اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ اس قبر میں ہوتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو اللہ کے نافرمان باغی اور مجرم ہوتے ہیں تو ان پر وہاں سلسلہ عذابوں کا شروع کر دیا جاتا ہے، قبر ان پر تنگ کر دی جاتی ہے اور وہاں پر ان کے لیے ایسے فرشتے جو ان کو گرز مارتے ہیں اور ان سے سوال و جواب میں ناکامی کے بعد وہ سلسلہ قیامت تک کے لیے شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قبر کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے آگ کا ایک گڑھا ہے۔ اب انجام کے اعتبار سے یہاں پر بھی دو مختلف انداز ہیں۔ اس کے بعد جب قیامت کا دن ہوگا، سور پھونکا جائے گا، قبروں سے لوگ اٹھیں گے تو اس وقت بھی بالکل الگ الگ انداز ہوگا کہ کچھ لوگ میدان معاشر کی طرف جب جا رہے ہوں گے تو بڑی تیزی کے ساتھ بڑی سواریوں پر اس انداز سے کہ انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور جبکہ مجرمین جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو وہ کچھ رینگتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے کچھ سر کے بل چل کر میدان معاشر کی طرف جا رہے ہوں گے، اور پھر وہاں پر جتنے مراحل ہیں کہ وہاں پر اعمال نامے تقسیم کرنے کا معاملہ ہے تو وہاں پر بھی دو الگ الگ انداز ہیں کہ مجرمین کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور وہ چیخ و پکار کر رہے ہوں گے کہ کاش ہمیں یہ اعمال نامہ نہ دیا جاتا، اور جو فرما بردار مسلمین موحدین کامیاب لوگ ہوں گے ان کو جب اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوشی کے ساتھ سب لوگوں کو دکھاتے پھریں گے کہ آؤ دیکھو میرا یہ اعمال نامہ، رب العالمین نے جو دنیا میں وعدے کیے تھے ہم نے اللہ کے ان احکام کی پابندی کی ہے، آج اللہ رب العالمین نے ہمیں پاس ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا ہے۔ یہ وہاں پر بھی دو الگ الگ انداز ہوں گے۔ پل صراط کا معاملہ ہے، وہاں پر بھی جو مسلمین ہیں، جو مومنین ہیں، موحدین ہیں، اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، بجلی کی سی تیزی کے ساتھ پلک جھپک کے برابر وہ پل صراط کو پار کر جائیں گے، کچھ تیز سوار کی طرح مختلف انداز سے، لیکن کچھ مجرمین ایسے ہوں گے کہ وہ پل صراط پر جاتے ہی، چونکہ پل صراط وہ جہنم کے اوپر بنا ہوا ایک ایسا پل ہے جو جس کی دہار انتہائی تیز، بال سے زیادہ باریک، اس سے جب گزریں گے تو وہ جہنم کے اندر گر پڑیں گے، اور کچھ ہوں گے کہ وہ کٹتے اور اس پل صراط کے ساتھ لگے ہوئے جو کونڈے ہیں ان کونڈوں سے چھلتے ہوئے بڑی مشکل سے اس کو پار کریں گے۔ بہرحال وہاں پر بھی ایک الگ الگ انداز ہے مسلمین کا اور مجرمین کا انجام کے اعتبار سے۔ اور پھر وہاں پر میدان معاشر کی جو سختی ہوگی، میدان معاشر کے دن وہاں پر بھی الگ الگ انداز ہوگا کہ جو اللہ کے مطیع اور فرمانبردار بندے جو مسلمین ہوں گے وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اور جو مجرمین ہوں گے وہ اتنے کرب کی کیفیت میں ہوں گے کہ وہ انتہائی اتنی سختی کہ وہ کہیں گے کہ اس سے بہتر ہے کہ دوزخ کا فیصلہ کر دیا جائے اور ہمیں جہنم میں بھیج دیا جائے، یہ میدان معاشر کی سختی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال پھر انجام کے اعتبار سے ہر جگہ پر یہ حوض کوثر ہے تو حوض کوثر پر مسلمین آ رہے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پی رہے ہوں گے، اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو رہی ہوگی اور وہاں پر اللہ کے نبی جب اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلا رہے ہوں گے کہ جس کے پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور دوسری طرف مجرمین جب میدان معاشر میں حوض کوثر کی طرف بڑھنے لگیں گے تو ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد دین کو بدل دیا تھا اور آپ کے دین کے اندر انہوں نے بدعات کو اختیار کر لیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ان سے اعلان برات کریں گے، فسحقن فسحقن من غیر بعدی، ان کو مجھ سے دور کر دو، مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا۔ بہرحال وہاں پر بھی انجام دونوں کا الگ الگ ہے۔ میرے بھائیوں، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، پھر آخری انجام، آخری فیصلہ یہ ہے کہ ایک گروہ جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا اور ایک گروہ جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ تو جب آپ نے دیکھ لیا، آپ نے جان لیا، آپ قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کی کوئی صورت ایسی خالی نہیں ہے جہاں پر اس انجام کے تذکرے نہ ہوں کہ ایمان والوں کا انجام کیسا ہے اور کفار کا انجام کیسا ہے، مطیع اور فرما بردار بندوں کا انجام کیسا ہے، نافرمان باغی اور معصیتوں کے ارتکاب کرنے والوں کا انجام کیسا ہے۔ جب انجام بالکل الگ تھلگ ہے، یکسر مختلف ہے، تو کیا یہ دنیا میں بس اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ دنیا میں کس طرح زندگی گزارتے ہیں، دنیا میں جیسے رہیں، جہاں رہیں، ایک ساتھ رہیں، ان کی زندگی، ان کے صبح و شام، ان کے ہر لحاظ، ہر انداز میں کوئی فرق ہی نہ ہو، تو پھر ان کے انجام الگ الگ ہوں، یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہو جائے گا، یہ اللہ رب العالمین کے عدل کے خلاف ہوگا کہ دنیا میں ہر شخص برابر ہو اور اس کو کوئی پرواہ نہ ہو، پھر وہاں پر جائیں تو ان کا انجام الگ الگ ہو جائے۔ تو دنیا میں اگر اس کی کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، تو پھر وہاں کا انجام میں فرق یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، وہاں کا جو برا انجام ہے اس انجام سے بچنے کے لیے اور وہاں کا جو بہترین انجام ہے اسے حاصل کرنے کے لیے دنیا میں بھی یہ فرق رکھا گیا ہے کہ جو اس راستے پر چلے گا اس کا انجام ان لوگوں کا ہوگا جو فریق فی الجنہ، جو فریق بہترین انجام سے ہوتا ہوا جنت کے اندر داخل ہو جائے گا، وہ فریق فی السعیر، اور دوسرا اس راستے پر چلنے والا شخص، اس راستے کا ان معصیتوں، نافرمانیوں، بغاوتوں کا ارتکاب کرنے والا شخص بالآخر جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس انجام کو پانے کے لیے کہ جو بہترین انجام ہے اس میں اہل ایمان اور اللہ کے نافرمان ان کی زندگیوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ وہ فرق اس کے پیدا ہونے سے لے کر اس کی موت تک کا فرق ہے، اس کے صبح جاگنے سے لے کے رات سونے تک کا فرق ہے، اس کی ہر چیز میں فرق ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یا کعب بن عجرہ الناس غادیان، اللہ کے نبی نے صحابی رسول کعب بن عجرہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے کعب بن عجرہ، دو قسم کے لوگ ہیں جو صبح کرتے ہیں۔ دیکھو یہ صبح سے ہی معاملہ شروع ہو جاتا ہے کہ مجرمین جن کا انجام بڑا خطرناک ہے اور مسلمین جن کا انجام بڑا ہی بہترین ہے، ان دونوں کی صبح میں فرق ہے، ان کے انداز میں فرق ہے، ان کے طور اتوار میں فرق ہے اور ان کی زندگیوں اور ان کے راستوں میں فرق ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کعب بن عجرہ، دو قسم کے لوگ صبح کرتے ہیں، فبائع نفسہ فموبق رقبتہ ومبتاع نفسہ فمعتق رقبتہ۔ یہ مسند ابو یعلا کے اندر صحیح حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ۔ فرمایا کعب بن عجرہ، لوگ اس حال میں صبح کرتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو عذاب سے بچا لیتے ہیں۔
یعنی ہر صبح جب ہم کرتے ہیں نا تو اس صبح کرنے میں دو قسم کے لوگ صبح کرتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے صبح کی اور انہوں نے صبح کرتے ہی ان کا پوری دن اور ان کی پوری زندگی کا جو ایک ٹریک ہے اس پر چلتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا. اور اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنی گردن کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا ہے. تو گویا جس طرح انجام الگ ہے تو صبح ہوتے ہی راستے دو جدا جدا ہو جاتے ہیں. جیسا کہ ایک اور حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو بندے صبح کرتے ہیں. ہم دیکھو صبح سے ہی دو الگ الگ انجاموں کی طرف چلنے والے صبح کرتے ہیں. فرمایا وَأَنَّ الْمَالِكُ يَغْدُو بِرَايَتِهِ مَعَ أَوَّلِ مَنْ يَغْدُو إِلَى الْمَسْجِدِ. اب یہاں سے صبح ہو گئی. صبح ہوتے ہی دو الگ الگ راستے ہیں. ایک راستہ وہ ہے جو شخص صبح مسجد کی طرف چلتا ہے. صبح ہوتے ہی اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوتا ہے اور وہ اس جھنڈا اٹھائے ہوئے فرشتے کی نگرانی میں اللہ کے گھر مسجد کی طرف جا رہا ہوتا ہے. فلا يزال معه حتى يرجع فيدخل بها منزله. وہ فرشتہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا. جب وہ بندہ واپس اپنی جگہ پر آ جاتا ہے وہ فرشتہ اس سے الگ ہو جاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں وَأَنَّ الشَّيْطَانَ يَغْدُو بِرَايَتِهِ إِلَى السُّوقِ مَعَ أَوَّلِ مَنْ يَغْدُو. اور دوسرا وہ شخص ہے جس کے ساتھ شیطان جھنڈا اٹھائے ہوئے جا رہا ہوتا ہے اور یہ شخص بازار کی طرف جا رہا ہے. یہ شخص جو صبح ہوتے ہی بازار کی طرف جا رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ شیطان ایک جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوتا ہے. فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخلها منزله. اور وہ شیطان بھی اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا اور جب وہ اپنی جگہ پر پہنچ جاتا ہے تو شیطان بھی اس سے الگ ہو جاتا ہے. اب یہاں پر شیطان کا جھنڈا گویا شیطان کے لشکر کا سپاہی ہے وہ شخص جو صبح مسجد کی طرف نہیں آتا, جو اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آتا, جو نماز نہیں پڑھتا, جو جاگتا ہے تو بازار کی طرف جاتا ہے. اس کا اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے اور اس کا سونا اور جاگنا اور اس کا اٹھنا چلنا پھرنا گھر سے نکلنا محض دنیا کے لیے ہے. تو اس کی دنیا کا یہ انجام ہے کہ وہ شیطان کے لشکر کا ایک سپاہی ہے. اور اس کے مقابلے میں جو شخص صبح فجر کی نماز کے لیے نکلتا ہے تو وہ ملائک کے جھنڈے کے لیے گویا اللہ کے لشکر کا ایک سپاہی بن کر نکلتا ہے. صبح ہوتے ہی یہ تقسیم شروع ہو جاتی ہے. بازار جانا برا نہیں ہے, بازار جانا معیوب نہیں ہے, نہ اس حدیث میں منع ہے. جو شخص صبح فجر کی نماز پڑھتا ہے, سارے لوازمات پورے کرتا ہے, اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے حلال روزی کے لیے بازار کی طرف جاتا ہے تو یہ شخص تو لائق تحسین ہے کہ حق حلال کی روزی کمانے کے لیے جاتا ہے. اس حدیث میں جو مذمت کی گئی ہے اس شخص کی جو جاگتے ہی دنیا کے لیے اللہ رب العالمین کی عبادت کو بھول جاتا ہے اور شیطان کے لشکر کا سپاہی بن جاتا ہے. یہ صبح کرنے کے دو الگ الگ انداز ہیں. تیسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, فرمایا یقعد الشیطان علی کافیۃ رأس احدکم اذا هو نام ثلاث عقد. جب بھی کوئی بندہ رات کو سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی میں 3 گریں لگا دیتا ہے, 3 گانٹھیں باندھ دیتا ہے. اور رات کو یہ بندہ جب وہ ایک ایک گانٹھ لگاتا ہے نا تو ساتھ میں کہتا ہے علیک لیلۃ طویل فرقد, بڑی لمبی رات ہے سویا رہے, ابھی بہت ٹائم ہے سویا رہے. یعنی وہ اس کو رات سے ہی اللہ کی عبادت سے غافل کرنے کے لیے گرے لگا کے جا رہا ہے اور ہر گرہ لگاتے وقت وہ اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی بے غم ہو کر سو جا, ابھی رات بڑی پڑی ہے, تو نے اٹھنا نہیں ہے, تو نے اٹھنا نہیں ہے. حدیث میں ہے, اگلے الفاظ ہیں کہ جب یہ بندہ اٹھتا ہے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کی آنکھ کھلتی ہے اور یہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے,
اس سے مراد تہجد کی نماز بھی ہے اور اس سے نماز فجر کی نماز بھی ہے. فجر کی نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے. فرمایا جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے, اور جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی تیسری گرہ کھل جاتی ہے. گویا شیطان نے جو اس کے اوپر اپنا ایک کلچ مضبوط کیا تھا, یہ اب شیطان کے اس پنجے سے آزاد ہو گیا ہے. اور فرمایا فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ, اور یہ صبح کرتا ہے تو صبح شاش بشاش ہوتا ہے اور پکیزہ نفس کے ساتھ صبح کرتا ہے. وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانًا, اور اگر ایسا نہیں کرتا کہ یہ شیطان کی لگائی ہوئی گریں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے, وضو کرتے ہوئے اور نماز پڑھتے ہوئے نہیں کھولتا, اور یہ صبح بس اس حال میں اٹھتا ہے کہ اس سے نماز بھی چلی گئی ہے اور اللہ کے ذکر کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور نماز اس نے نہیں پڑھی, اور اگر پڑھی ہے تو دیر سے پڑھی ہے, تو فرمایا کہ یہ ایک خبیث نفس کے ساتھ صبح کرتا ہے, خبیث نفس کے ساتھ, اور انتہائی سستی کے ساتھ اس کا دن گزرتا ہے. اور ایک حدیث میں ہے فَيُصْبِحُ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ قَدْ أَصَابَ خَيْرًا, جو شخص یہ عمل کر لیتا ہے کہ اس کی گریں کھول دیتا ہے ذکر کے ساتھ, وضو کے ساتھ, نماز کے ساتھ, تو یہ شخص سارا دن پاکیزہ نفس کے ساتھ صبح کرتا ہے اور سارا دن اس کو خیر پہنچتی ہے. وَإِن لَمْ يَفْعَلْ أَصْبَحَ كَسْلَانًا, اور جو ایسا نہیں کرتا ہے تو سست رہتا ہے, خبیث النفس, برے نفس کے ساتھ, خبیث نفس کے ساتھ, لم یصب خیرا, اور اسے کوئی خیر نہیں پہنچتی. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. میرے بھائیوں, جس طرح انجام الگ الگ ہے تو ایک انسان کی صبح کے وقت ہی راستے دو جدا جدا ہو جاتے ہیں. اس حدیث میں خبیث النفس, طیب النفس, پاکیزہ نفس والا, خبیث نفس والا, دو الگ الگ راستے شروع ہو جاتے ہیں. اسی حدیث میں جو دو الفاظ ہیں, نشیطاً انتہائی حشاش بشاش صبح کرنے والا, اور دوسرا کسلان انتہائی سستی کے ساتھ صبح کرنے والا. اور پہلی حدیث شیطان کے جھنڈے کے نیچے چلنے والا, اور دوسرا ملائک کے جھنڈے اللہ کے لشکر میں چلنے والا. اور پہلی حدیث جو سب سے پہلے میں نے بیان کی ہے, اس میں صبح ہوتے ہی اپنی گردن کو جہنم کے عذاب سے بچانے والا, اور دوسرا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا. تو گویا جس طرح انجام الگ الگ, اس کا سفر صبح ہوتے ہی دو الگ الگ راستوں کی طرف شروع ہو جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, اگر ہم انجام پر نظر رکھتے ہیں اور اچھا اور بہترین انجام چاہتے ہیں, اس راستے کو اختیار کرنا پڑے گا جو راستہ اس طرف جا رہا ہے جہاں پر بہترین انجام والے لوگوں کا ٹھکانہ ہے. اور اگر ہم کہیں کہ راستہ کوئی بھی ہو, ہم جدھر چاہیں, جہاں چاہیں, جب چاہیں چل پڑیں, ہمیں یہاں پر کوئی پابندی نہ کرنی پڑے, تو پھر وہاں پر دو الگ الگ انجام موجود ہیں, وہاں پھر دو الگ الگ انجاموں سے دوچار ہونا ہے. تو اس انجاموں سے بچنے کے لیے یہاں پر بھی ان دو الگ الگ راستوں کو اختیار کرنا پڑے گا. اللہ سے دعا ہے رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صبح کرنے کے الگ الگ انداز بہت ساری احادیث ہیں. ایک حدیث جو صحیح بخاری میں موجود ہے, فرمایا ما یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان, یعنی کوئی بھی دن ایسا نہیں جس دن بندے صبح کرتے ہیں تو اس وقت دو فرشتے نازل ہوتے ہیں. دو فرشتے نازل ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹی یہ ہے, جن کو اللہ نے بھیجنا ہی اس کام کے لیے ہے. فیقول احدہما اللہم اعط منفقا خلفا فیقول الاخر اللہم اعط ممسکا خلفا. دو فرشتے, یہاں پر دیکھو کام ہے, کاروبار ہے, کسی کے پاس مال ہے, دولت ہے, لین دین ہے, اللہ نے اسے صاحب ثروت بنایا ہے, اللہ رب العالمین نے اسے صاحب حیثیت بنایا ہے. یہاں پر بھی اس کے لیے صبح ہوتے ہی دو الگ الگ راستے ہیں, دو الگ الگ راستے ہیں. پہلا راستہ یہ ہے جس کے لیے ان دو نازل ہونے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے, اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو بہترین نعمت بدل عطا فرما.
اس کو بہترین نعم البدل عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہے اللہ روک روک کر رکھنے والا شخص، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں بخل کرنے والا شخص، روک روک کر رکھنے والا شخص، اس کے مال کو تلف کر دے، اس کے مال کو تباہ اور برباد کر دے۔ اب دیکھیں یہاں پر صبح سب بندوں نے کی ہے، لیکن راستے دونوں کے الگ الگ ہیں، الگ الگ راستے ہیں۔ ایک کے لیے فرشتہ دعا کر رہا ہے، دوسرے کے لیے فرشتہ دعا کر رہا ہے۔ صبح دونوں نے کی ہے۔ جس طرح انجام میں فرق ہے، اس طرح بندے صبح کرتے ہی دو الگ الگ راستوں پر چلتے ہیں، وہ دو الگ الگ راستے دو الگ الگ انجاموں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں، میں انتہائی اختصار کے ساتھ صرف 5 منٹ میں آپ کے سامنے وہ بشارتیں بیان کرتا ہوں جو ایک بندہ صبح کرتے ہی، بندہ مومن اپنی صبح بشارتوں کے ساتھ کرتا ہے، بشارتوں کے ساتھ۔ جس طرح میں نے آپ کے سامنے یہ 4 حدیث بیان کی ہیں، 4 حدیثوں میں ہر ایک حدیث کے اندر ایسی بشارت موجود ہے کہ بندہ مومن کی صبح بشارت کے ساتھ، اور بندہ مجرم، اللہ کا نافرمان، ایک گناہگار انسان جو اللہ کی نافرمانی میں صبح کرتا ہے، اس کے لیے ہر قسم کی وعیدات ہیں، اور اس کی صبح کوئی خیر والی صبح نہیں ہے۔ یہ فرق ہے۔ ایک بندہ جب صبح کرنا تو بعد کی بات ہے نا، رات ہوتے ہی بندہ سونے لگتا ہے تو اس وقت سے بندہ مومن کے لیے بشارتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو جو شخص وضو کر کے سوتا ہے، دیکھو سونا تو دونوں نے ہے نا، دونوں نے جو الگ الگ راستوں کی طرف جا رہے ہیں، دو الگ الگ انجاموں سے دوچار ہونے والے ہیں، چاہے وہ انسان اللہ کا نافرمان باغی انسان ہے، مشرک کافر انسان ہے، سونا اس نے بھی ہے اور سونا اس نے بھی ہے جو اللہ کا مطیع اور فرما بردار مسلم بندہ، سونا دونوں نے ہے۔ لیکن یہاں پر بشارتوں کے ساتھ کون سوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو وضو کر کے سوتا ہے، وضو کر کے سونے والے شخص کے سرہانے کے پاس، اس کے سر کے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، اور یہ شخص جب بھی رات کو کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ اس کے لیہ دعا کرتا ہے اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ اب دیکھو اس کے سونے کے ساتھ بشارتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور پھر اگر یہی شخص رات کو عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کے سویا ہے تو اس کے سونے میں ہی بشارتیں، اللہ کے نبی نے فرمایا گویا اس نے آدھی رات تک تہجد پڑھے ہیں، یعنی آدھی رات قیام اللیل میں گزاری ہے۔ اور اگر صبح اٹھ کر اس نے فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھ لی تو یہ شخص ایسا ہے جیسا کہ اس نے پوری رات قیام کیا ہے، پوری رات اس نے کھڑے ہو کر رکوع اور سجدوں میں گزار دی ہے۔ اب اس سے بڑی بشارتیں کہ بندہ مومن کو اللہ رب العالمین سوئے ہوئے قیام اللیل کا ثواب دے رہا ہے۔ صبح اٹھتا ہے بندہ مومن، سب سے پہلے اس کے کانوں میں جو آواز پڑتی ہے وہ اذان کی آواز ہے۔ کتنی پیاری آواز کہ جس کے اندر توحید اور رسالت کی گواہی ہے، جس میں اللہ رب العالمین کی توحید کا آوازہ بلند ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ صبح ہو چکی ہے، سب یہ گواہی دے رہے ہیں، درخت، پتھر، حجر اور یہ ساری کائنات اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ تو مؤذن کی آواز سب سے پہلے کانوں میں ٹکراتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن جب اذان دیتا ہے اس کی یہ آواز جہاں تک پہنچتی ہے کل قیامت کے دن ساری چیزیں اس کے لیے اللہ کی عدالت میں گواہی دیں گی۔ یہ پتھر، یہ دیواریں، یہ درخت، جہاں تک مؤذن کی آواز پہنچتی ہے یہ کتنی عظیم آواز ہے، یہ کتنی عظیم آواز ہے۔ اور بندہ مومن جو مؤذن ہے، جو اذان دے رہا ہے، اس کی کتنی بڑی شان، اور جو اذان کی آواز سن رہا ہوتا ہے کتنا خوش قسمت ہے کہ اس کی اذان اس کے کانوں میں توحید اور رسالت کی گواہی کا آوازہ صبح پڑتا ہے تو وہ اٹھ کر اس اذان کا جواب دے رہا ہوتا ہے۔ اور جواب دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اذان کا جواب دیا اور اس کے بعد میرے اوپر درود پڑھا تو اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی ہے۔
تو گویا وہ صبح جاگتے ہی نبی کریم کی شفاعت کا مستحق بن جاتا ہے. جب اذان کا جواب دیتا ہے، اللہ کے نبی پر درود پڑھتا ہے، اذان کے بعد کی دعا پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ٹھہرتا ہے. اور یہ کتنی عظیم آواز ہے، یہ اذان کتنی عظیم گواہی ہے کہ اس کی آواز سنتے ہی شیطان بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور آوازیں نکالتے ہوئے اب اپنی ہوا خارج کرتے ہوئے وہ نکل پڑتا ہے. اور پھر بندہ مومن جب یہ اذان سنتا ہے، اب جب اس کو جتنا موقع مل گیا نا کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو اس کو وقت میسر آ جاتا ہے، تھوڑا آتا ہے زیادہ آتا ہے، اگر یہ اس وقت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے کچھ مانگتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگنے کی بندہ دعا پڑھتا ہے. دیکھو اس کی بشارتوں کے ساتھ صبح ہے نا، ہر ایک چیز کے اندر بشارتیں ہیں. جاگنے کی جب جو دعا پڑھتا ہے نا تو اس کو صبح جاگتے ہی ایک آئیڈیا مل جاتا ہے، وہ ایک نظریے پر چل رہا ہوتا ہے. وہ صبح جاگنا اور جاگنے کی دعا پڑھنا محض یہ الفاظ اور تلفظ نہیں ہیں. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے موت کے بعد دوبارہ زندگی دی ہے. میں سو گیا تھا، میں مر گیا تھا، مجھے دوبارہ زندگی دی ہے. گویا کہ اللہ نے مجھے مہلت دے دی ہے کہ میں اس دنیا سے چلا گیا تھا، میری روح گویا پرواز کر چکی تھی، کیونکہ نیند کو موت کی بہن کہا گیا ہے، تو میں مر چکا تھا. آج کتنا میرے اوپر اللہ کا فضل ہو گیا، اللہ نے مجھے دوبارہ مہلت دے دی ہے. اب جو شخص کسی وقت کو، کسی ٹائم کو، کسی دن کو مہلت سمجھے گا تو اس سے کتنا فائدہ اٹھائے گا. تو مہلت سمجھتے ہوئے، اور یہ جب جاگ رہا ہوتا ہے تو اس کی زبان پر اللہ کی بڑائی، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد ہو رہی ہوتی ہے. اور پھر یہ ایک تصور لے کر نکلتا ہے کہ آج کا دن مجھے مہلت کے طور پر مل گیا ہے. پھر اسی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ ناک کو جھاڑتا ہے، وضو کرتا ہے، وہ شیطان جو رات بندے کے ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے، اس شیطان سے اس کو گویا نجات مل جاتی ہے. اور پھر یہ بندہ مومن جب مسواک کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کے بارے میں فرمایا کہ یہ منہ کی صفائی ہے اور یہ رب کی رضا ہے، یہ رب کی رضا ہے. اس کی بشارتیں مسواک کرتے. فرمایا ایک حدیث میں کہ بندہ جب مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے نا تو ایک فرشتہ باقاعدہ جب نماز کی حالت میں یہ قرات کر رہا ہوتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھتا ہے، اور یہ جب قرات کر رہا ہوتا ہے تو یہ قرات اس کے اندر داخل ہو رہی ہوتی ہے. گویا ایک مسواک کا عمل کرنے سے فرشتوں جیسی مخلوق کے ساتھ ایک کیسا انس مل جاتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے. اور پھر جب یہ بندہ مومن وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کے ساتھ اس نے جو گناہ کیے تھے، اس کے ہاتھوں کے گناہ ہیں، اس کے پاؤں کے گناہ ہیں، اس کی آنکھوں کے گناہ ہیں، زبان کے گناہ ہیں، اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی اس پانی کے ساتھ گناہ دھل جاتے ہیں اور یہ شخص گناہوں سے پاک ہو گیا. کتنی بشارت ہے! ایک بندہ مومن کتنی بشارتوں کے ساتھ صبح کرتا ہے. اور جب یہ وضو کرنے کے بعد دعا پڑھتا ہے، وضو کے بعد کی دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یا دوسری دعا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کے بعد کی دعا پڑھنے والے شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. یہ کوئی معمولی بشارت ہے؟ تو گویا ایک بندہ مومن جب صبح کرتا ہے تو بشارتوں کے ساتھ صبح کرتا ہے، اور اللہ کے نافرمان خبیث نفس کے ساتھ صبح کرتے ہیں، اور انتہائی سستی اور کائلی کے ساتھ صبح کرتے ہیں، اور پھر اپنے اس برے انجام کی طرف جا رہے ہیں. بڑا ہی زبردست موضوع ہے کہ ایک بندہ صبح سے لے کے رات تک، ایک بندہ پیدا ہونے سے لے کے موت تک کتنی بشارتوں کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے کتنے انعام و اکرام پا رہا ہوتا ہے. لیکن وقت ختم ہو چکا ہے، بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں. تو میرے بھائیوں، جس طرح میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ انسان دنیا میں آتا ہے اور جب اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو دونوں انسانوں کے انجام الگ الگ ہیں. جب انجام الگ الگ ہیں تو دنیا میں ان کے راستے بھی الگ الگ ہیں. اگر کوئی شخص کہے کہ میں جاؤں تو جس راستے پر جاؤں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میں چلوں جس طرف جاؤں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میں زندگی گزاروں اپنی مرضی کی گزاروں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، پھر وہ یہ کہے کہ انجام کے لحاظ سے میرا بہترین انجام ہو جائے اور میں برے انجام سے بچ جاؤں، ایسا ممکن نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا